ناظرین، شہد کی مکھیاں متعدد دلچسپ حقائق کے ساتھ دلچسپ مخلوق ہیں جو ماحولیاتی نظام اور زراعت میں ان کے اہم کردار کو اجاگر کرتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شہد کی مکھیوں کے متعلق چند نہایت دلچسپ اور امیزنگ فیکٹس بتاؤں گا، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شہد کی مکھیاں پھل، سبزیاں، گری دار میوے اور پھول سمیت دنیا کی بہت سی فصلوں کے لیے ضروری پولینیٹر ہیں۔ وہ عالمی خوراک کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک چھتے کے اندر شہد کی مکھیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں: ورکر مکھی، ڈرون اور کوئین۔ کارکن شہد کی مکھیاں تمام مادہ ہیں اور مختلف کام انجام دیتی ہیں، جیسے چارہ، نرسنگ اور چھتے کی حفاظت۔ ملکہ مکھی کالونی میں واحد زرخیز مادہ ہے۔ وہ روزانہ 2000 انڈے دے سکتی ہے اور کئی سال تک زندہ رہ سکتی ہے، جبکہ مزدور کی مکھیاں گرمیوں میں صرف چند ہفتے زندہ رہتی ہیں۔ نر شہد کی مکھیاں جو ڈرون کے نام سے مشہور ہیں، بنیادی طور پر ملکہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان کے پاس ڈنگ نہیں ہوتے اور سردیوں میں جب وسائل کی کمی ہوتی ہے تو انہیں چھتے سے نکال دیا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیاں کالونی کے دوسرے ممبران کو کھانے کے ذرائع کے معلّ وقوع کو ایک ڈانس کے ذریعے بتاتی ہیں جسے بیگل ڈانس کہا جاتا ہے۔ رقص کا زاویہ اور دورانیہ فاصلے اور سمت کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ شہد کی مکھیاں ہنرمند نیویگیٹرز ہیں اور پیچیدہ راستوں کو یاد رکھ سکتی ہیں، بشمول ان پھولوں کے مقامات جن کا انہوں نے دورہ کیا ہے، نشانات استعمال کرتے ہوئے اور سورج کی پوزیشن سے۔ کارکن شہد کی مکھیاں موم تیار کرتی ہیں جسے وہ شہد کے چھتے کے خلیات بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ موم بھی انسانوں کے ذریعے مختلف مقاصد کے لیے کاٹا جاتا ہے، بشمول موم بتیاں اور کاسمیٹکس بنانا۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے امرت اکٹھا کر کے شہد پیدا کرتی ہیں، جسے وہ ریگریٹیشن اور بخارات کے عمل کے ذریعے شہد میں تبدیل کرتی ہیں۔ شہد کالونی کی بنیادی کھانوں کے ذریعے کے طور پر کام کرتا ہے۔ 1 پاؤنڈ شہد پیدا کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو 20 لاکھ سے زیادہ پھولوں کا دورہ کرنا ہوگا اور زمین کے گرد کئی بار چکر لگانے کے برابر فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ شہد کی مکھیوں کے ڈنگ کے ساتھ ایک ڈنگ ہوتا ہے جو ان کے حملہ آور کی جلد میں جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے مکھی ڈنگ مارنے کی فوراً بعد مر جاتی ہے۔ وہ عام طور پر صرف چھتے کی دفاع میں ڈنگ مارتی ہیں۔ موسم سرما کی تیاری میں شہد کی مکھیاں گرمی کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جرمٹ کرتی ہیں، جس کے مرکز میں ملکہ ہوتی ہے۔ وہ سردی کے مہینوں میں زندہ رہنے کے لیے ذخیرہ شدہ شہد کھاتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں مختلف شکلوں میں اپنے چھتے بناتی ہیں، جن میں شناسہ اور ایکساگونل شہد کے چھتے کے خلیے اور سرپل نما کنگیاں شامل ہیں۔ ایک ملکہ کی مکھی بنانے کے لیے کارکن شہد کی مکھیاں ایک لاروا کو شاہی جیلی کے ساتھ کھلاتی ہیں۔ یہ ایک خاص رطوبت ہے جو ملکہ کی خصوصیات کی نشوونما کو متحرک کرتی ہے۔ مزدور شہد کی مکھیاں موسم گرما کے دوران ایک مختصر زندگی کا دورانیہ رکھتی ہیں، عام طور پر 6 ہفتے کے لگ بھگ، جسمانی طور پر ضروری کاموں کی وجہ سے جو وہ انجام دیتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں ایک راؤنڈ ڈانس بھی کرتی ہیں تاکہ قریبی خوراک کے ذرائع کے مقام تک بات چیت کی جا سکے، جس کے لیے تفصیل نیویگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ حقائق زراعت، ماحولیات اور ہماری روزمرہ زندگی میں شہد کی مکھیوں کی ناقابل یقین پیچیدگی اور اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ ان کی جرگن کی خدمات اور شہد کی پیداوار انسانی بہبود اور ماحولیاتی نظام کی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔